حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، دو دوست تھے، اور ان میں سے ایک بہت زیادہ نیکوکار تھا، ہر وقت نیکیاں کرتا رہتا اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہتا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا۔ اس کے برعکس جو اس کا دوسرا دوست تھا وہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا، ہر وقت گناہوں میں مشغول رہتا اور بدکاریوں میں مبتلا رہتا۔ یہ جو نیکوکار شخص تھا یہ ہر وقت اپنے دوست کو نیکی کی دعوت دیتا اور گناہوں سے روکتا رہتا، لیکن اس کا جو طریقہ کار تھا وہ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ یہ ہر وقت اس کو شرمندہ کرتا رہتا، لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرتا رہتا اور اس کو عار دلاتا رہتا اور غلط طریقے سے اس کو نیکی کی دعوت دیتا، جس سے اس کا دل دکھتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ جو بدکار شخص تھا، گناہگار شخص تھا، یہ ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ جو اس کا نیکوکار دوست ہوتا ہے یہ اس کو رنگے ہاتھوں اس گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو بڑا برا بلا کہتا ہے، بہت زیادہ شرمندہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کا دل دکھاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آگے سے یہ شخص جو گناہگار ہوتا ہے یہ تنگ آ کر اپنے اس دوست کو کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے کاموں میں تم دخل اندازی نہ کرو، میرا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، تم میرے اوپر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو اب اس شخص کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ آگے سے یہ سوچتا ہے کہ ایک تو میں اس کو نیکیوں کی طرف بلا رہا ہوں، اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اس کو برے کاموں سے روک رہا ہوں، تو بجائے کہ میرا احسان مند ہونے کے یہ مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے اور آگے سے غصہ کر رہا ہے۔ تو یہ آگے سے غصے میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور اس پر وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں دوست فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور آ کر یہ جو نیکوکار شخص ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کس کی بخشش کروں گا اور کس کو میں معاف نہیں فرماؤں گا، کس کو میں جنت میں ڈالوں گا اور کس کو میں جہنم میں ڈالوں گا؟ کیا تم جانتے ہو مجھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں غفور الرحیم ہوں؟ اللہ تعالیٰ وہ جو گناہگار شخص ہوتا ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اب جو نیکوکار شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کو شرمندہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا دل دکھاتا رہتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ رب ذوالجلال جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، ضرور روکیں، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے اور تمہیں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے اور برائی سے منع کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا تو ہے، نیکی کی طرف دعوت بھی دینی ہے، برے کاموں سے منع بھی کرنا ہے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ایک بڑا ہی شائستہ ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اسلام کا وقار اس کے دلوں میں اور زیادہ بلند ہو، اور اسلام کی طرف رغبت دلانے والے جملے اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ اور دین سے دور ہو جائے۔